أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لیسا نہیں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیسا علیکا علی حرف جر ہے اور اس کے ساتھ مخاطب کی ضمیر علیکا آپ پر لیسا علیکا نہیں ہے آپ پر نہیں ہے آپ کے ذمہ ہداہم ان کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ولیکن اللہ اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے لیس علیک ہداہم یعنی آپ پر واجب نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ہدایت کو قبول کر لیں آپ کا کام پہنچانا ہے جیسا کہ فرمایا لست علیہم بمسیطر آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں مہیمن نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت دینا قوت کے ذریعے سے طاقت کے ذریعے سے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں یہی بات یہاں گئی لیس علیک ہداہم نہیں ہے آپ پر یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہداہم ان کی ہدایت اب جو ہدایت ہے نا ایک وہ ہدایت ہے جو سیدھا راستہ بتانا ہے گائیڈ کر دینا کہ یہ راستہ جاتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں راستے بتا دیے فہدیناہم النجدین ہم نے دونوں راستے بتا دیے برائی کا راستہ بھی بتا دیا اور بھلائی کا راستہ بھی بتا دیا اب زبردستی نہیں ہے کسی انسان پر اللہ زبردستی نہیں کرتا کہ آپ نے برائی پر چلنا ہے آپ نے نیکی پر چلنا ہے یہ اختیار چھوڑ دیا انسان کے اوپر کہ دونوں راستے تمہارے سامنے دونوں کا انجام بتا دیا اس پر چلے گا نیکی کا راستہ ہے یہ ہماری رضا کا راستہ ہے اس پر چلو گے انعام پاؤ گے یہ برائی کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے اس کے پیچھے چلو گے تو جنت میں جاؤ یہ رسول ہے اس کے پیچھے چلو گے تو جنت میں جاؤ گے یہ شیطان ہے اس کے پیچھے چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے اب نہ رسول کا اختیار ہے نہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبردستی جنت میں لے جائے اور نہ شیطان کا اختیار ہے کہ وہ زبردستی لے جائے شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا نا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ساری باتیں بتائی ہیں کہ اس نے کیا کیا کہنا ہے جب سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے نا تو انہیں مروایا شیطان کو پہچان لیں گے کہ یہی ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے آیا اس کو برا بھلا کریں گے وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم مجھے اب برا بھلا نہ کہو جو کہنا ہے اپنے آپ کو کہو
ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدے کیے تھے سچے تھے. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدے کیے تھے میرے وعدے جھوٹے تھے، میں نے وعدہ خلافی کی. اور ساتھ ہی کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، اس سے پہلے کہے گا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا تھا تم آ گئے، میں نے زبردستی نہیں کہا تھا، میں نے دعوت دی تھی تم نے قبول کر لی. اب اپنے آپ کو جو کہنا ہے کہو، اور میرا تمہارے اوپر زور نہیں تھا، زبردستی نہیں تھی. شیطان جو ہے صرف وہم ڈال سکتا ہے، زبردستی برائی پر نہیں لے جا سکتا. اسی طرح جو ہدایت کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرنے کے لیے راستہ بتا رہے ہیں، زبردستی نہیں ہے. لیس علیک ہداہم، یہ معنی ہے یہاں پہ کہ آپ پر لازم نہیں ہے ان کی ہدایت. آپ نے بتا دیا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے سمجھا دیا، اب یہ ان کے اوپر ہے. اگر چلیں گے آپ کی بات پر تو جنت میں چلے جائیں گے. جیسے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جو میں کہہ رہا ہوں مان لی بات، جس سے روک رہا ہوں رک گیا، جو کہہ رہا ہوں وہ کر لیا، اس نے میری اطاعت کی جنت میں چلا جائے گا. اور ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، کہ میں ایک بات کا حکم دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے لیکن نہیں مان رہا، ایک بات سے میں روک رہا ہوں نہیں روک رہے، تو یہ نافرمانی، یہ جنت سے انکار کرنا ہے. لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت آپ کے ذمہ ہی نہیں. جی آپ کے ذمہ کیا ہے؟ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے. ساتھ ہی فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن یہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ معنی یہ کہ یہ توفیق الہی ہے، اللہ جس کو دے توفیق قبول کرنے کی، ہدایت کو، یہ اللہ کی طرف سے. اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے. اللہ جس کو نہیں چاہتا، وہ چاہے نبی کے گھر میں ہو، اس کو توفیق نہیں ملتی. حضرت نوح کا بیٹا تھا نا، گھر میں ہی تھا نا، لوط کی بیوی تھی گھر ہی میں تھی، نہیں توفیق ملی. لیکن اللہ جس کو توفیق دے، چاہے وہ فرعون کے گھر میں ہو، فرعون کی بیوی کو اللہ نے توفیق دے دی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ گائیڈنس جس کی طرف رسول گائیڈ کر رہا ہے، اس کی طرف جانا یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، من خیر، وہ کوئی بھی بھلائی ہو، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو یا نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، وہ فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے، تمہارے اپنے لیے، کہ تم اگر خرچ کرو گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے. اگر تم نیکی کرتے ہو تو تم اللہ کا فائدہ نہیں کرتے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملکی شیئا، اگر تم سارے کے سارے پرہیزگار بن جاؤ، اگلے پچھلے سب، پہلے انسان سے لے کر آخری تک، جن بھی اور انسان بھی، سارے متقی پرہیزگار ایمان والے بن جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کرتے. اسی طرح اس کے برعکس اگر سارے کے سارے فاسق فاجر کافر بن جاؤ، سارے انسان سارے جن، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ تمہارے اعمال ہیں جو ہم تمہارے لیے گن کے رکھتے ہیں. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو ہم شمار کر کے رکھتے ہیں. فَلِأَنفُسِکُم،
یہیں فرمایا یہ تمہارے اپنے نفع کے لیے، ان چیزوں کا نفع تمہیں ملنے والا ہے، جو خرچ کرو گے قیامت کے دن تمہارے کام آنے والا ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ یہ ما نافیہ ہے، وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے، الا مگر ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اور یہ مومن کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہ صرف مومنوں کو ہوگا، اور یہ جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا مومنوں کو، اللہ نصیب فرمائے۔ تو جو خرچ کر رہے ہو نا یہ اللہ کے چہرے کے لیے۔ وما تنفقون جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے نا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، یعنی جس اللہ کے لیے جس کی خاطر تم نے خرچ کیا وہ تمہیں پورا بدلہ دے گا۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی بھلائی کے کاموں میں تم نے خرچ کیا، من خیر ہر طرح کی بھلائی، کوئی بھی بھلائی کا کام لے لے، کیونکہ یہ بہت سارے کام ہیں بھلائی کے جس میں انسان اللہ کی توفیق سے اس کو پتہ چلتا ہے یہ بھلائی کا راستہ، اس میں خرچ کرتا ہے، اس میں مساکین کی مدد ہے، اس میں مدارس کا بنانا ہے، اس میں پانی کی سب کو چشمے یا کنویں کھدوانا ہے، یا بور لگوا دینا ہے، یا آج کل فلٹر کے لگوا دینا ہے، یا ہاسپٹل میں ہاسپٹل کھول دینا ہے، یا کسی غریبوں کو دوائیاں لے دینی، کتنے بھی یہ بے شمار ہیں۔ اس لیے جو بھی بھلائی تم کرو گے ساری بھلائیاں اس میں شامل ہیں، جو بھی اس میں خرچہ کرو، کسی کو کپڑے پہناؤ، کسی کو کھانا کھلاؤ، الہ ھذا القیاس، جو بھی تم خرچ کرو گے یوفى الیکم، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یوفى الیکم، اس کا اجر اس کا ثواب تمہیں پورا ملے گا اگر اس میں اخلاص ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ دے گا۔ یوفا لفظ وفا سے، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا پورا بدلہ دینا، اس کا الٹ بے وفائی ہے، تو یوفا الیکم پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ خیر کیو اور اس کا بدلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا، پورا بدلہ بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے فضل سے دے گا۔ تو یہ انفاق کرنا کن پر ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو اس سے اگلی آیت آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔